السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ایمبیسڈر لاؤنج کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں. آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا اور آج اس کا تیسرا دن ہے. اس دوران ایران کے رہبر آیت اللہ عظمہ علی خامنہئی ان کی شہادت ہوئی. ان کے ساتھ ان کے فیملی ممبرز، ان کی وائف، ان کے بہو، ان کے بیٹا، ان کی نواسی، ان کی بیٹی، وہ اس میں شہید ہوئے. اس کے علاوہ ایران کے چیف آف ڈیفنس اور دوسرے کانفیڈنٹس بھی وہ شہید ہوئے. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب وہ اپنے جو آفس کم ریزیڈینشل کمپلیکس اس میں وہ موجود تھے اور ان کی شہادت سے ایک خلا یقیناً پیدا ہوا ہے. پاکستان بھر میں بھی اس کا سوگ منایا گیا اور انفارچونیٹلی یہ بھی ہوا کہ مظاہرین نے کوشش یہ کی کہ امریکن ایمبیسی اور قونصلیٹ پہ حملہ کریں، جس کے نتیجے میں جانی اتلاف ہوا، لوگ زخمی بھی ہوئے. لیکن یہ ایک نیچرل بات تھی کیونکہ یہ ایک ایموٹیو وہ تھی، لہر تھی آیت اللہ خامنہئی کے اس دنیا سے جانے سے. اور وہ ایک بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ آیت اللہ خامنہئی وہ شخص تھے جن کی پاکستان سے محبت مثالی تھی. انہوں نے مجھے بھی نیاز حاصل رہا کوئی 3-4 مرتبہ جب میں وہاں اپنی سفارتی ذمہ داریاں انجام دے رہا تھا. انہوں نے علی اعلان انڈیا کو انہوں نے کرٹیسائز کیا آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ان کی جزیاتیوں پہ، اور انہوں نے علی اعلان وہاں پہ کشمیریوں کے رائے خود اختیاری سیلف ڈٹرمنیشن کی حمایت کی. یہ ایسے واشگاف ان کے اعلان تھا کہ انڈینز جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ پریشان بھی اور انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا. اور اس کے علاوہ وہ آپ یہ سمجھے کہ وہ جب بھی ہمارے ڈگنیٹریز ان سے ملنے آتے تو وہ ہمیشہ اپنے پاکستان کے وزٹ بحیثیت پریزیڈنٹ وہ ذکر کرتے تھے اور ہمیشہ ہی وڈ فونڈلی ریممبر کہ ان کا کتنا شاندار استقبال کیا گیا تھا. اور وہ آپ سمجھے بلا ہر تواتر کے ساتھ اب ہمارے ڈگنیٹریز سے بات کرتے تھے. اللہ ان کو مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. اور مجھے یقین ہے کہ ایرانی نیشن جو ہے وہ اپنے اس خلا کو پر کرنے میں کوشش کرے گی، اور وہ ایران کا جو اپنا سسٹم ہے وہ اتنا میچور ہے کہ وہ ان کے ریپلیسمنٹ جو ہے وہ پیدا کر لے گا، قائم کر لے گا. یہ ایران نے گزشتہ 47 سال میں اپنے جو سیاسی جو سسٹم ہے اس کو خاصا کنسالیڈیٹ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کی اب تک کی جو سٹیبلٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سسٹم قائم و دائم رہا. اس کو مزید ڈسکس کرنے کے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایسے موقع پہ ایران پہ حملہ کیا کہ جب ایران کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات تسلی بخش طور پہ آگے چل رہے تھے، اور یہاں تک کہ وائپس تھیں، یہاں تک کہ اشارے مل رہے تھے کہ وہ شاید بہت جلد اس پہ کسی نتیجے پہنچ جائیں گے. لیکن امریکہ نے اس میں سرپرائز دیا اور اسرائیل بھی تھا. بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو امریکہ کا اٹیک ہے ایکچولی وہ اسرائیل کے پرومپٹنگ پہ ہوا، اس کے انسٹیگیشن سے ہوا، اور اس میں پیش اسرائیل ہے اور امریکہ اس کو فالو کر رہا ہے. انفارچونیٹلی اس سے پورے خطے میں امن کو نقصان پہنچا ہے. تو ان ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے دوست اور کالیگ ایمبیسڈر ایاز محمد خان اور ایمبیسڈر امجد شیر آج کے پروگرام میں شامل ہیں. تو انہوں نے دونوں حضرات نے خطے میں سرو کیا ہے اور وہ ان کی جو پالیٹکس ہے اس سے بخوبی واقف ہیں. تو ویلکم جنٹلمین.
اور ایاز میں پہلے آپ سے شروع کروں گا کہ آپ کے خیال میں یہ اب ہمیں کہاں لے جائے گا، یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، اگر آپ اس پہ کوئی روشنی ڈال سکیں؟ دیکھیے دورانی، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس کے بارے میں پہلے بھی جب سے مسٹر ٹرمپ وہ دوبارہ منتخب ہو کے صدر بن کر آئے تھے تو یہ خیال تھا کہ انہوں نے جس طریقے سے بلنگ باند دعوے کیے تھے کہ وہ دنیا میں امن قائم کریں گے اور کسی بھی پروٹریکٹڈ وار میں وہ شامل نہیں ہوں گے، جو اینڈ لیس وارز ہوتی ہیں، وارز فار ایور انہوں نے استعمال کیا تھا. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ 1 سال کے عرصے میں انہوں نے 7 جگہ پر انہوں نے اٹیک کیا اور انپرووکڈ اٹیک کیا. اور یہ اب جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ دنیا میں جس طرح کا بھی فلاڈ سسٹم چل رہا تھا، رول بیسڈ سسٹم جس کو کہتے تھے، چاہے وہ اس میں بہت زیادہ لوگوں کا اس پہ ٹرسٹ نہیں تھا، لیکن کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ایک سیمبلنس تھا کہ رولز کے تحت جو ہے وہ ملٹری ایکشنز کیے جاتے تھے جس میں یونائٹڈ نیشنز کو شامل کیا جاتا تھا. لیکن ٹرمپ صاحب نے آنے کے بعد جو ہے وہ ان سب کی دھجیاں انہوں نے اڑا دیں، اور اب اسرائیل اور مسٹر ٹرمپ جو ہیں یہ مل کر کوئی ایک نیا ورلڈ آرڈر یہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جس میں خطرہ ہر ملک کے لیے ہے. ہر وہ طاقت کے جو ذرا سی بھی اپنے پاس اگریسو مینز رکھتی ہے یا ویئر ودال ہے اس کے پاس ملٹری کا، وہ اب ڈکٹیٹ کرے گی اپنے ٹرمز کو ان تمام ویکر سٹیٹس کے اوپر جن سے کہ ان کے مفادات وابستہ ہیں. تو میرے خیال میں اگر میں امجد آپ سے اس بات کو مزید بڑھاتے ہوئے اگر یہ پوچھوں کہ یہ ہمیں کہاں لے جائے گا، اور اس میں خاص کر یہ جو امریکہ کا رول جیسے مرزا ایاز نے بتایا، اور اس میں پھر اسرائیل کا ایلیمنٹ ہے، وہ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں آپ. اسرائیل تو بہت پہلے سے، یہ ابھی کی بات نہیں، بہت پہلے سے ایران کے ایٹمی پروگرام، میزائل پروگرام کے اگینسٹ تھا، کیونکہ سارے ریجن میں، گلف کے ریجن میں، اور ایران خود بھی گلف کا ایک حصہ ہے، کہ وہ ایک ہی ملک تھا، وہ ایران تھا جس کے پاس یہ میزائل ٹیکنالوجی بھی تھی اور نیوکلیر ٹیکنالوجی بھی تھی، اور اسرائیل کو یہ ڈر تھا. اور جب ایرانین ریولوشن آیا تو انہوں نے شروع ہی سے ایران وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے نا اپنی وہ شروع کی کہ جی اسرائیل کو ہم ختم کریں گے، اور ساتھ جو ہے یہ کہ گلف کنٹریز کو بھی یہ اس میں انہوں نے یہ ایک پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ ہم اسرائیل کو جو ہے نا وہ ریزسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اسرائیل کا وجود جو ہے نا اس خطے کے لیے ایک خطرہ ہے. لیکن یہ اب جو موجودہ صورتحال ہے یہ تو بات چیت آلموسٹ عمان میں جو بات چیت ہو رہی تھی اس پہ تو ایران سے آلموسٹ ایگری کر گیا تھا جتنے بھی پوائنٹس تھے. ایران امریکہ نے یہ حملہ کیا، وہ ساری دنیا حیران ہو گئی کہ یہ پری پلانڈ لگتا ہے، بالکل پری میڈیٹیٹڈ تھا. یہ جو مذاکرات تھے وہ ایک انہوں نے ایک بہانہ بنایا تھا، ایک کور تھا، اور اس کے اندر لیکن ساتھ ساتھ وہ اوورلی بھی جو ہے نا وہ امریکہ اپنے بحری بیڑوں کو جو ہے نا اس ریجن میں لے کے آ رہا تھا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ ابھی لیٹسٹ میں یہ پڑھ رہا تھا کہ ابھی انہوں نے وہ اسٹریٹ آف ہرمز بھی بند کر دے ایران نے. اس نے کہا کہ جو بھی جہاز آئے گا اس کو ہم اڑا دیں گے، کیونکہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز، اب ظاہر ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے سے دنیا کے 60% جو آئل ہے وہ اس اسٹریٹ سے نہیں 20-22% اس طرح، لیکن پھر بھی بہت زیادہ حصہ نہیں. یقیناً یہ بھی اگر 1% بھی اگر کم ہوتا ہے آئل تو اس کے پرائسز پہ بڑا اثر پڑتا ہے. لیکن اب یہ ایران کی جو امریکہ کی اور اسرائیل کی جو اسٹریٹجی ہے وہ سب سے پہلے ان کے یہ 4 ٹارگیٹس ہیں، آبجیکٹیو ہیں کہ ایک ریجیم چینج ایران میں. 47 سال ہو گئے ہیں اور ایران ابھی تک تمام سینکشنز کے باوجود ابھی تک سروائیو کر رہا ہے. تو یہ دس واز انبیئریبل فار
امریکہ کہ بھئی ہم نے رجیم چینج کرنا ہے. اس کے بعد ساتھ انہوں نے پھر جو ہے نا ایران میں اپنے ہی مقصد کے اور اپنے فیورٹس کی حکومت کو لانا تھا. یوکرین کی وار کے بارے میں کہتے تھے مہینہ 1.5-2 مہینے چلے گی، وہ ابھی تک 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ وار بہت آگے چلے گی، اور اس میں تو اب نئے ایکٹرز بھی آ گئے. لیکن آپ نے 4 باتیں کی، ان میں ایک تو یہ نیوکلیر پروگرام تھا، اب رجیم چینج آپ بات کر رہے ہیں، رجیم چینج ہے. تیسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے فیورٹس کی گورنمنٹ کو لائیں. لیکن وہ فیورٹس ہیں کہاں؟ وہی رضا شاہ. نہیں، لیکن ان کا تو کوئی رول ہی نہیں. وہ اس کا کوئی رول نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ سوال یہ ہے کہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کو لانا ہے. بات یہ ہے کہ پروموٹ انہوں نے کرزئی کو بھی کیا، انہوں نے جو ہے اشرف غنی کو بھی کیا، ان کو پیراٹروپ کیا. بالکل ہاں. ٹھیک ہے. تو لیکن رضا شاہ اور ایران جو ہے اور افغانستان میں بڑا فرق ہے. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ان کا ایران کے جو انرجی ہے اس پہ قبضہ کرنا وینیزویلا کی طرح، اور ایران از دا میجر سپلائر آف آئل سپلائی، آئل سپلائی، انرجی سپلائی ٹو چائنا. الٹیمیٹلی ان کا ٹارگیٹ ایاز امریکہ خود نمبر 1 جو ہے آئل پروڈیوسر ہے. جی. اب وہ رشیا وغیرہ پیچھے رہ گئے ہیں، وینزویلا. یہ اگر آپ اس کے اسٹیٹسز کو دیکھیں تو اس کے بعد بھی پھر اس کو کیا ضرورت ہے آئل کی، اگر یہ ایک مطمع نظر ہے جیسے کہ امجد نے ذکر. نہیں، صرف آئل یا انرجی ریسورسز اب نہیں رہے ہیں. اب تو بات اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے. اب تو یہ کہ گریٹر اسرائیل کی بات وہ چل رہی ہے، جو پرانا خواب ہے اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا، کہ ان کی کتاب میں توریت میں جو ان سے یہ ایسا خواب ہے جو مسلسل دیکھ رہے ہیں. اور 3,000 سال سے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 3,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ یہ سارا لینڈ اس کو دیں گے. تو اب وہ 3,000 سال کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بڑی بری پریسیڈنٹ ہے. ہم شاید ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی کر رہے تھے کہ اس سے تو پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی ہولی بک نکالے گا اور اس میں وہ کہے گا کہ جی اتنے 1000 سال پہلے یہ علاقہ ہمارے پاس تھا، لہذا اب ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس کے اوپر. مسلمان تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری اللہ کی زمین، الحمدللہ، بالکل زمین اللہ. اور جی بالکل. تو ایک تو یہ ہے سب سے خطرناک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ رول بیسڈ آرڈر جو ہے وہ جس طریقے سے بھی چل رہا تھا اب وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ختم ہو گیا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ رجیم چینج جو ہے یہ براہ راست کسی بھی ملک کے داخلی معاملات میں دخل اندازی کو اب لیجیٹیمائز کر دیا. نہیں، لیکن پہلی دفعہ تو نہیں ہوا. جی میں نے دیکھیں، پہلے تو یہ تھا کہ جیسے عراق وغیرہ میں انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ پیرا ٹروپنگ کی، اور انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ہوا میں سے جو ہے نا وہ قیادت بدلی نہیں جا سکتی. اور پھر ہم نے اور ساری دنیا نے دیکھا کہ عراق کا کیا حال ہوا بعد میں. یہی اگر صورتحال یہاں پر ہوتی ہے اور اپنی جو بھی پسند ہے. اب سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ٹرمپ صاحب کی اس کیمپین کے بارے میں خود ان کے ملک میں اور جو ان کے حواری ہیں وہ سب یہ تنقید کر رہے ہیں کہ وہ کس پروگرام کے تحت انہوں نے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے، کیا چاہتے ہیں، اسٹریٹجی کیا ہے، اور اینڈ سٹیٹ کیا ہے خاص طور پہ اس کی. وہ کیا چاہتے ہیں، کیا رجیم چینج اگر وہ کرتے ہیں تو وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں کہ جن کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ جن کو وہ ہیلم آف افیئرس کے اوپر وہ لانا پسند کریں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ کے خیال میں صرف ہوائی حملوں سے رجیم چینج ہو جائے گا؟ یہ انہوں نے کیا تو بوٹس آن گراؤنڈ تو نہیں ہے. ہاں، بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ کیمپین جو ہے وہ انویژن نہیں ہے بلکہ ڈی کیپیٹیشن ہے. اور ڈی کیپیٹیشن اس حد تک ہوگی کہ ٹوتھ لیس کر دیا جائے گا ایران کو، کہ اور وہ بھی اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کہ آئندہ اسرائیل کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بھی تھی مڈل ایسٹ میں، اس کے اپنے بڑے پروگرام کی راہ میں اگر حائل ہو رہے تھے تو وہ ایران تھا. اب وہ ایران کو ختم کر کے اس کے پراکسیز کو ڈی ٹوتھ کر کے انہوں نے اب ان کے پاس راستہ صاف ہو جائے گا. اور اب اسرائیل جو ہے وہ بیلنس آف پاور چونکہ بڑا فیوریبل ہو گیا ہے اسرائیل کے فیور میں اس خاص طور پہ اس جنگ کے بعد، تو اب اسرائیل اپنی نہیں. لیکن میرے خیال میں کہ یہ قابل بحث ہے
کہ اسرائیل کی جو myth تھی انوینسیبلٹی کی وہ تو بھی ٹوٹ گئی ہے اور اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے ابھی بھی. اور لاسٹ ایئر بھی جو 12 دن کی جنگ ہوئی تو اس میں ان کے جو آئرن ڈوم تھا وہ اس کو بری طرح سے فیل ہوا اس پہ وہ کرنے کے. تو امجد آپ کا کیا خیال ہے اس سے ایک اور ایلیمنٹ بھی نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی گلف سٹیٹس ہیں جس پہ ابھی موجودہ حملے ہو رہے ہیں وہ انہوں نے بھی امریکہ سے سارا ایئر ڈیفنس سسٹم خریدا تھا, پیٹریٹ سسٹم جو خریدا تھا, اور وہ جو ہے نا انٹرسیپٹر جو ہے نا ان کے اب ختم ہو رہے ہیں ان کے پاس. ان کی کیا ایکسپائری ڈیٹ آ چکی ہے یا وہ اس قابل نہیں رہے؟ نہیں ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں تھے, اور اب ظاہر امریکہ ول سیل دیم ناؤ نیو ورژن آف دی انٹرسیپٹرز اینڈ نیو ورژن آف ایئر ڈیفense سسٹم. تو اس کا مطلب امریکہ کے جو ملٹری انڈسٹریل اٹس اون ویپنری اینڈ ایمونیشنز اینڈ ایئر ڈیفense سسٹمز ٹو دی گلف اسٹیٹس وچ دے ہیو. ان کے پاس پیسہ ہے, امریکہ ان سے, امریکن وار اکانومی از آلسو وار اکانومی ہمیشہ فلرش کر رہی ہے اس پہ ٹو سیل دی ویپنز اینڈ ڈیفense سسٹمز ٹو دی کنٹریز. اور گلف اسٹیٹس تو دے آر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ آن دی امریکن ڈیفense سسٹم. تو آپ کے خیال میں اب اسرائیل کتنا دور ہے اپنے ان خواب کو پورا کرنے میں اور گریٹر اسرائیل کی تکمیل کے لیے؟ وہ تو بہت دور کی بات ہے. گریٹر اسرائیل تو ایران کی طرف نہیں جائے گا, گریٹر اسرائیل تو مکے کی طرف جائے گا, اور یہ جتنے بھی گلف اسٹیٹس ہیں سارے اس کے انڈر. تو پھر ایران کے ساتھ انہوں نے جو ہے یہ مقاصد کیوں لی؟ اسٹریٹجک لوکیشن ہے ایران کی, اور وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تاکہ انرجی سپلائی کو وہ اپنے قابو میں رکھ سکے. وینزویلا پہ حملے کرنے کا کیا مقصد تھا؟ صرف یہ تھا کہ اس کی انرجی سپلائی کو وہ اپنے ہاتھ میں رکھے, اور پھر جس کو چاہے 17% آف دی وینزویلا آئل پروڈکشن واز گوئنگ ٹو چائنا. اب اسی طرح ایران کا بھی جو آئل ہے وہ اس وقت تقریباً ملین بیرل وہ پروڈیوس کرتا ہے, تو اس میں 80% جو ہے وہ چائنا خرید رہا ہے. یہ ڈسٹنٹ ڈریم نہیں ہے بلکہ اس کی جو نشانیاں ہیں وہ پہلے سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں. دیکھیے ویسٹ بینک کے اوپر انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا, سلامی ٹیکٹکس شروع ہو گئی. اور اگر کسی قسم کا کوئی ایک موہوم سی بھی اگر کوئی امید تھی کہ نیئر فیوچر میں یا ڈسٹنٹ فیوچر میں فلسطینیوں کو اپنی کوئی ریاست مل جائے گی جہاں پر وہ اپنے حق خود ارادیت کو وہ ایکسرسائز کریں گے, وہاں پر وہ اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اوسلو ایکارڈز میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ 40% ویسٹ بینک کا جو حصہ ہے وہ فلسطین اتھارٹی کے زیر انتظام ہوگا. لیکن اب جس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ ساری دنیا کی تنقید کو اور اس کے ساری دنیا کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ ویسٹ بینک پہ مسلسل اپنی لینڈ گریبنگ کر رہا ہے. سیریا میں اس نے لینڈ گریب کر لیا ہے, اور اس بفر زون اسٹیبلش کرنے کے بہانے جو ہیں انہوں نے گولان کی پہاڑیاں انہوں نے غیر قانونی طور پر انہوں نے آکوپائی کی ہوئی ہیں. تو یہ جو خواب ہے یہ مجھے آپ اسکیپٹک کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, میرا خیال ہے کہ ایران جو واحد ایک رکاوٹ کی راہ میں کوئی رکاوٹ تھی وہ اب جب ختم ہو جائے گی, اور انفارچونیٹلی ختم ہو جائے گی, تو امریکہ اور اسرائیل کی راہ میں کوئی اور ایسا ملک نہیں. کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایران ختم ہو جائے گی اس کی رکاوٹ؟ دیکھیے فی الحال جو ہے نا ایران کا جتنا بھی ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس میں اس کی ایئر فورس ہے وہ ایک تو بہت پرانی ہے اور وہ ان افیکٹو ہے کمپلیٹلی. ان کے پاس جو واحد دفاع کے لیے جو آرسنل تھا جو بہت زیادہ آنکھوں میں کھٹک رہا تھا نیتن یاہو کی اور مسٹر ٹرمپ کی, کہ ان کا میسائل جو ان کے پاس آرسنل ہے, انہوں نے جون کی پچھلے سال کی جون کی جنگ کے بعد انہوں نے اس کو ری اسٹاک کیا انہوں نے, اور اس کو اور بڑھایا, اور نیا انہوں نے دفاعی نظام بھی انہوں نے انڈکٹ کیا اپنی ملٹری میں. تو وہ ایک خطرہ تھا واحد. اور اگر یہ اسٹاک پائل جو ہے اس جنگ میں اگر ایرانی ایگزاسٹ کر لیتے ہیں, جو کہ ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور مزید نئی سپلائی جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے, ریپلینش نہیں کریں گے ہونے دیں گے. لیکن تو یہ ایران, میں اس میں معافی چاہتا ہوں, ایران نے تو خود تولید کیا ہے اس کو, یہ کوئی وہ امپورٹڈ نہیں ہے.
ان کے، اس لیے ہی تو کھٹک رہا ہے کہ ان کے نیوکلیر پروگرام کے ساتھ امریکہ نے میزائل پروگرام کو بھی ڈسکس کریں کہ تم اپنی رینج جو ہے وہ 300 رینج بھی کریں کلومیٹر اور سے اسٹاک آگے پائل نہیں کو بھی بڑھو۔ کم کریں آپ، اور پراکسیز کو دیکھیے نا، اب ایران کی جو دفاعی صلاحیت ہے وہ اس حد تک کم ہو گئی ہے کہ حزب اللہ اور حماس اور بہت حد تک وہ تو خیر آپ یہ کریڈٹ اسرائیل کو دیں کہ انہوں نے ان کے اندر گھس کے ان کو چن چن کے مارا ہے۔ لیکن اچھا میں آپ کو اس میں ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ جو نیا ایلیمنٹ اگر یہ وار کے کانٹیکس میں آپ دیکھیں تو ایران نے جو گلف سٹیٹس ہیں ان پہ بھی حملے کیے ہیں جی، اور وہ فارن منسٹر عراقچی کا کہنا تھا کہ وہاں پہ چونکہ بیسز ہیں تو ان کو ہم نے نشانہ بنایا، ہم نے ان ممالک کو نشانہ نہیں بنایا لیکن بیسز کو بنایا، کیونکہ ان کا امپلائڈ میسج یہ تھا کہ وہ جو بیسز ہیں وہ اینیمی ٹیریٹری ہے، تو انہوں نے اس کو، میں تو کہوں گا کہ اسرائیل کو اس معاملے میں تو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے ایک پتھر سے انہوں نے دو شکار کیے ہیں، کہ انہوں نے ایران کو انہوں نے حملہ کر کے اس کو پرومپٹ کر کے یہ، بلکہ جے ڈی وینس صاحب نے آج یہ بات انہوں نے کہی بھی کہ ہم جنگ میں اس لیے شامل ہوئے کہ کیونکہ اسرائیل نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کرے گا، اور اس کے نتیجے میں ایران جو ہے جوابی کارروائی کے طور پر امریکہ کے جو اڈے ہیں ریجن میں وہ ان کے اوپر حملہ کرے گا، لہٰذا ہم نے پریونٹیو وار کے طور پر جو ہے وہ ہم نے ہم اس میں شامل ہوئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ایک مسلم ملک ایران اپنے ہی برادر مسلم ممالک کے مختلف انسٹالیشنز کے اوپر وہ حملے کر رہا ہے، اور اس کا فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ اسرائیل کو۔ ایسے حالات میں ہوا کہ جس میں آپ کو یاد ہوگا 3 سال پہلے چائنا نے سعودیہ اور ایران کے درمیان مصالحت کروائی، تو ایک ان کے اندر ایک جو ہے ایک ریپروچما ہوا جی، اور باقی جو گلف سٹیٹس سے ان کی طرف سے یہ ایشورنس دی گئی ایران کو کہ ان کے بیسز اور ان کے جو ایئر سپیس ہے وہ الاؤ نہیں کی جائے گی۔ دورانی صاحب، واشنگٹن پوسٹ کی میں آپ کا سوال سمجھ گیا کہ واشنگٹن پوسٹ نے ابھی 2 دن پہلے یہ لکھا ہے کہ سعودی عربیہ نے امریکہ کو، یعنی محمد بن سلطان صاحب نے بہت زیادہ ارج کیا، ایک طرف تو وہ ایران کو یہ ایشورنسز دیتے رہے، یو اے ای بھی اور سعودی عربیہ بھی، کہ ہماری ایئر سپیس یا ہماری ٹیریٹری جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ انہوں نے لاریجانی صاحب کو اور انہوں نے جو دوسری قیادت ہے اس کو انہوں نے ایشورنسز دی تھیں اس اٹیک کے شروع ہونے سے پہلے۔ دوسری جانب یہ میں نہیں کہہ رہا، واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے کہ سعودی عربیہ مسلسل مسٹر ٹرمپ کو یہ ارج کرتا رہا کہ آپ ایران کے اوپر اٹیک کریں اور فوری طور پر کریں۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو یہ، لیکن اب یہ واشنگٹن پوسٹ آئی ڈونٹ نو اس کا سورس کیا ہے، اور اس وقت اگر آپ امریکن اینالسٹ کو دیکھیں یا ان کے جو سیاست مدار ہیں، ایکسیپٹ فار سم ڈیموکریٹس، جی، وہ تو ایک ہی جو ہے راگ الاپ رہے ہیں، اور اس میں وہ جنگجویانہ جو انسٹنکٹ ہے وہ کافی حاوی نظر آتی ہے، اور ایک مزاج بن گیا ہے، اور اس میں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے، جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ پہلے پریزیڈنٹ ہے جو وار پریزیڈنٹ نہیں ہے، جو ڈزنٹ فیور وار، وہ آپ نے دیکھ لو 2 وارز ہو گئے، وینزویلا کے اندر کیا، اس کے بعد انہوں نے۔ دورانی صاحب، قطع کلامی، آپ پچھلے کئی صدور کی ہسٹری آپ دیکھ لیجئے امریکہ کے، جو بھی صدر الیکٹ ہو کر آیا اس نے سب سے پہلے یہی بیانات دیے کہ وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آیا ہے اور امریکہ کو کسی بھی قسم کے آرمڈ کانفلکٹ میں وہ انوالو نہیں کرے گا، لیکن 1 سال یا 1.5 سال 2 سال کے بعد وہ مجبور ہو کر یا جو بھی ہے انہوں نے پھر وہ دوسرے ممالک پر حملے کیے ہوئے۔ You have hit the nail in the head۔ امجد، میں آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن اس کو آگے بڑھاتے ہوئے خاص کر اب آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جو ایران نے حملہ کیا ہے ان خلیجی ممالک کے، بقول ایران کے ان کے بیسز جو امریکن بیسز پہ حملہ کیا، لیکن وہ یہ ممالک جو ہے اسے اپنی ساورنٹی پہ حملہ سمجھتے ہیں، تو آپ اس کو مزید آگے کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ مختلف رپورٹس کے مطابق یہ جو ایران پہ حملے ہوئے ہیں، اب تک 2000 بم گرائے گئے ہیں ایران پر ان 4 دنوں میں۔
اور مختلف رپورٹس کے مطابق زیادہ تر یہ حملے جو ہے نا انہی بیسز سے، بحرین میں نیول بیس ہے، الودید جو ہے نا ملٹری بیس ہے ان کا، کویت میں ان کا ایئر بیس ہے امریکیوں کا، رپورٹس کے مطابق، میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کہ اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیے انیمی ٹیریٹری ہے کیونکہ یہی امریکن بیس ہے اور امریکہ اس جنگ میں شامل ہے، ون تھنگ۔ سیکنڈلی کہ امریکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ جنگ تو شروع کر دی ہے، لیکن یہ جنگ جو ہے کانگریس کی اپروول اور اس کی سپورٹ کے بغیر ہے، اس کی رضامندی کے بغیر ہے، اینڈ اٹ از دی وائلیشن آف دی امریکن کانسٹیٹیوشن، کہ جب آپ ایک ملک کے ساتھ جنگ چھیڑتے ہیں تو آپ کو پہلے سے جو ہے نا وہ کانگریس کی اپروول لینی چاہیے۔ یہ ایک لیکن وہ تو نہیں لی، نہیں، وہ بعد میں اس کے لیے یہ مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ آگے اب کانگریس کی جو ہے نا الیکشنز آ رہے ہیں اور زیادہ تر امید یہ ہے کہ ریپبلکن جو ہے نا یہ ہار جائیں گے، کیونکہ آلریڈی ان کے لیے ایک پولیٹیکل ایک لاس ہے۔ ابھی ایمبیسڈر ایاز نے کہا کہ جی ایران جو ہے نا یہ جنگ ہار جائے گا۔ ایران کی ہار جو ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ ایران ہار جائے گا، وہ اسی لیے کہ ایران کی ہار پھر چائنا کی ہار ہے، پھر رشیا کی ہار ہے، پھر اس ریجن کی ہار ہے، ٹھیک۔ تو ایران جو ہے آپ نے اہم نقطہ اٹھایا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اس میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ سے شروع کرتا ہوں ایاز۔ پاکستان کو ظاہر ہے کہ نیوٹرل رہنا چاہیے اس میں، اور جو ہمارا سٹانس ہے کہ ہم دنیا میں جو ہے وہ عام کانفلکٹس کو ہم فیور نہیں کرتے، اور خاص طور پہ اپنے خطے میں، کیونکہ اس کے بہرحال سپل اوور ایفیکٹس جو ہیں وہ اس جنگ کے وہ پاکستان کے اوپر آ سکتے ہیں۔ ایران ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، بالکل نیکسٹ ڈور نیبر ہے، تو اور ہمیں چونکہ سعودی عربیہ اور دوسرے اسلامی ممالک بھی ظاہر ہے کہ ہمارے برادرانہ تعلق ہیں، لہذا ہمیں میرا خیال میں کہ ایک بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ ہمیں نیوٹرل کیا آپشنز آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ہم کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، پلے اے رول؟ میرا خیال ہے، دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ چونکہ اسرائیل اس میں براہ راست شامل ہے، گو کہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہماری قیادت کی گڈ ول وہ موجود ہے، کچھ زیادہ بورڈ آف پیس میں بھی ہم شامل ہوئے، اور وہ اسی بورڈ آف پیس کے انوگرل سیشن کے کچھ دنوں کے بعد ہی ٹرمپ صاحب نے حملہ کر دیا ایران کے اوپر، تو یہ بہرحال ایک الگ بحث ہے، لیکن ہمیں مشکل میں ڈال لیکن اسرائیل جو ہے وہ ہماری میڈیشن کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اور ہم کس حد تک جو ہے وہ نہیں، لیکن اگر امریکہ کے ساتھ ایکچولی ہم اسرائیل سے تو نہیں کریں گے جی، لیکن امریکہ اور ایران کے کانٹیکس میں جنگ کو رکوانے کی، بہرحال ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور جس حد تک ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور ان کی قیادت کو، امریکی قیادت کو ہم باور کرا سکتے ہیں کہ یہ نہ صرف یہ کہ کیونکہ اس جنگ کا بہرحال امریکہ کو براہ راست تو نقصان نہیں ہے، کیونکہ ایران کا خطرہ جو ہے وہ امریکہ کو براہ راست نہیں تھا، امریکہ کی امریکن ٹیریٹری پہ، لیکن ہم چونکہ سب سے زیادہ افیکٹ ہو سکتے ہیں اس پہ، لہذا ہمیں بڑی ایکٹیو ڈپلومیسی اس پہ کرنی چاہیے، اور اگر جو لابینگ ہے خاص طور پہ وہاں پر اینٹی وار جو ایلیمنٹس ہیں امریکہ میں، ان کے ساتھ آواز نہیں، لیکن میں ایسا نہیں ہوگا کہ اینٹی وار کے ساتھ آپ ہاتھ میں لا لیں تو ٹرمپ صاحب تو جو ہے وہ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ نہیں، ہم دیکھیے، ہم اگر آپ کرٹیسائز کریں گے ظاہر ہے کھل کر ٹرمپ صاحب کو، تو ٹرمپ صاحب کی ناراضگی، مطلب یہ ہے کہ ہم مشکل میں، مگر ہمیں اصولی رول میرا خیال ہے جی آپ یہ بتائیں کہ ہم خاص کر یہ جو خلیجی ممالک کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہمارے ساتھ ہیں، وہ ان کو ہم فلفل کر پائیں گے؟ ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ سائن کیا ہوا ہے جی، اور وہ ڈیفنس پیکٹ ایسا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب پہ حملہ جو ہے نا وہ پاکستان پہ حملہ تصور ہے، an attack on one country would be considered attack on both. ایگزیکٹلی۔ تو ہمارے لیے اب ایسی مشکل ہے، لیکن ایران کے ساتھ ہمارے 900 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے، اور مجھے ڈر یہ ہے یہ جنگ اگر مزید طویل ہو گئی، اور جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی وہ جو ہے نا فٹ سولجر بھی استعمال کرنے پڑے، اور خدا نخواستہ اللہ وہ دن نہ لائے کہ وہ ہم سے کہا جائے کہ they would like to use our territory to invade into
ایران، اللہ نہ کرے ایسی نہیں، لیکن ہم تو میرے خیال میں وہ کس اتھارٹی کے تحت ہم نے دیکھو افغانستان کی کانٹیکس میں تو یہ تھے کہ UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز تھیں اور وہ ساری دنیا پہ لاگو تھی. یہاں پہ کوئی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. افغانستان کے اور بھی نیبرز تھے، ٹھیک ہے، استعمال ہمیں کیا گیا. نہیں، لیکن وہ جو ہے جغرافی تھی، ہمیں استعمال ہے. ایران سے ظاہر ہے امریکہ کے وہ تعلقات نہیں تھے، وہ کسی وہ اور جغرافیکلی صرف پاکستان تھا. ازبکستان سے بھی کر سکتے نہیں ہو سکتا، اس لیے جغرافیکلی پاسبل نہیں تھا. خیر اینی وے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر یہ فٹ سولجر استعمال کرنے پڑے تو ہمیں نہ کہا جائے نہیں، فٹ سولجر ہم دیں گے. نہیں امریکن آئیں گے. امریکن سولجر وہ بندر عباس ان کے لیے زیادہ ایزی ہوگا یا ہمارے ٹیریٹری ایزی ہوگا؟ جب آئیں گے نا وہ تو تب وہ تو ظاہر ہے انہوں نے اس کو کیا نام ہے، میرے خیال میں یہ اس دیکھیے ایکسپیکٹیشنز کیا ہے ایکسپیکٹیشن گلف اسٹیٹس ہم سے، ان کی تو ایکسپیکٹیشن ہمیں، لیکن یہ بھی پوچھا جائے گلف اسٹیٹ سے کہ آپ نے امریکنز کو یہ جو دیے تھے، دیکھیں وہ ان کا سوورن رائٹ تھا، انہوں نے جو کیا اب وہ بھگت رہے ہیں. لیکن آپ جو ہے آپ کے UAE کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، کویت اور پورے گلف اسٹیٹس میں آپ کے لوگ ہیں پاکستانی. یقین دہانیوں کے باوجود ہی ایران کو کہ جی ہماری ٹیریٹری یا یہ جو بیسز استعمال نہیں ہوں گے، اور وہی بیسز ایران کے خلاف استعمال ہو گئے. دیکھیے میرے خیال میں اب ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیں تو جی بالکل، یہ بحث اس وجہ سے خواتین آزاد میرے خیال میں ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہم وار کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سے جو سینیریو ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے کوئی قابل اطمینان بات نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک تو جو اصولی موقف ہمیشہ رہا ہے کہ اگر مسلم کنٹریز اس میں انوالو ہوں گے تو آپ ایک نیوٹرل سٹانس مینٹین رکھتے ہیں، جیسے ہم نے سعودی عربیہ اور یمن وار کے دوران ہم نے کیا. اگرچہ سعودی عربیہ نے وقتی طور پہ برا منایا، لیکن بعد کے جو واقعات تھے اس نے پروف کیا کہ پاکستان کا سٹانس صحیح تھا. پھر سعودیہ اور ایران کے درمیان جو جب کلش تھی جس میں سعودی ایمبیسی ایران میں جلا دی گئی تھی، تو سعودیہ نے اپنے تعلقات منقطع کر لیے تھے. اس وقت بھی ہم اس ٹینشن سے گزر رہے تھے، لیکن لکیلی چائنا نے میڈیشن کرا کے سعودیہ اور ایران کے درمیان اپروچ کرایا اور پازیٹیو وائبس تھے دونوں طرف سے. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ میرے خیال میں پچھلی جو واقعات ہوئے ہیں گلف اسٹیٹس کے ایران کے ساتھ، یہ اس سے زیادہ سیریس ہے. اس میں اسرائیل بھی شامل ہے، اس کے اندر امریکہ بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ اس میں جو گلف اسٹیٹس بھی شامل ہے، اور ہمارے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے. دعا کریں کہ ہم اس میں جو ہے سرخرو ہو سکیں اور ہم جو اپنے انٹرسٹ ہیں ان کو سیکیور کر سکیں. لطفاً یہ چینل جو ہے ہمارے اس کو واچ کیجئے، اس کو، اور اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اسے سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.